قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من ماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه والحل ميتته. أخرجه أهل السنن وصححه الألباني وذكره في صحيح الجامع. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبے میں ایک انوکھے موضوع کو لے کر ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے سمندر، قدرت الہی کی عظیم نشانی۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد کے تقریباً 23 اساتذہ کا ٹور ہوا تھا گزشتہ ہفتے، تو اس موقع پر وشاکھاپٹنم وائزاگ جانا ہوا تھا، تو اس وقت ماشاءاللہ سمندر کی سیر ہوئی، ہاربر میں گئے، جہاز کو دیکھنے کا موقع ملا، تو تب سے میں نے سوچ لیا کہ انشاءاللہ سمندر کے بارے میں کچھ باتیں امت کے سامنے رکھتے ہیں۔ موضوع بڑا، جیسا سمندر کشادہ ہوتا ہے، موضوع بھی بہت بڑا ہے، تو انشاءاللہ ہم سمیٹتے ہوئے سمندر کیا ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیوں کیا، اس کا پانی کیوں کھارا ہے، 7 سمندر کی قرآن میں دلیل کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں ماشاءاللہ، اور امت کو، ساری دنیا کو اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ ساری باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورۃ النحل کی آیت نمبر 14 پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نعمتوں کا ذکر ہر جگہ کیا، مگر یہ 14ویں پارے کی جو سورت ہے سورۃ النحل، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر آخر تک نعمتوں کو بھر دیا ہے۔ اللہ نے اس میں کہا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ نے اس سورت کے آخری میں کہا اگر تم نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہو تو ابراہیم سے سیکھو۔ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ۔ جہاں نعمتوں کا ذکر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو ایک نعمت کے طور پر ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں ان کشتیوں کو بھی ایک نعمت کے طور پر ذکر کیا، اور اس سمندر میں جو مچھلیاں ہوتی ہیں ان مچھلیوں کو بھی ایک نعمت کے طور پر ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا: وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اللہ کی ذات وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا ہے، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تم اس سے تر و تازہ گوشت کھا سکو، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اسی سمندر کی گہرائی سے تم کیا نکالتے ہو؟ ہیرے جواہرات، موتیاں نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ پانی کو پھاڑ کر جا رہی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور اسی سمندروں سے تمہارا رزق بھی لگا ہوا ہے۔ ان تمام نعمتوں کو پا کر تم شکر کرو۔ اللہ نے آیت کے آخری میں کہا: وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا، اس دنیا کو پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں بیلنس لانے، اعتدال لانے کے لیے اللہ نے سمندروں کو پیدا فرمایا۔ یاد رکھو، اگر یہ 7 سمندر نہ ہوتے تو خشکی میں انسان جی نہیں پاتا، اگر یہ سمندر نہ ہوتے تو ہم پانی سے محروم ہو جاتے۔ اللہ نے سمندر کو ایک نعمت قرار دیا، اور کائنات میں توازن اور بیلنس رکھنے کے لیے اللہ نے خشکی کو بھی پیدا فرمایا، اور ساتھ میں تری کو بھی پیدا فرمایا۔ اگر پورا پانی ہوتا تو ہم جی سکتے تھے، اگر پورا خشکی ہوتا جی سکتے تھے۔ اللہ نے 7 سمندر کو پیدا کیا، ماشاءاللہ بعد میں زمین کو بھی اللہ نے مکمل طور پر بسایا۔ معزز حاضرین، سمندر 7 ہیں، یہ بات کہاں سے معلوم ہوتی ہے؟ ہم اپنے بچوں کو جو جس کلاس میں وہ پڑھتے ہیں، وہ کلاس کی جغرافیہ کی کتاب لے کر یا سماجی سائنس کی کتاب لے کر پڑھا، دیکھو تو بیٹو تمہارے کتاب میں لکھو یہ 7 سمندر ہیں، لیکن آج تک ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا سمندروں کے ساتھ ہونے کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یہ کون لیا؟ یہ انسانوں نے جو ہے ماشاءاللہ مسلمانوں نے ساری دنیا والوں کو بتایا۔ اگر یہ
سات سمندر کا ذکر قرآن میں نہ ہوتا دنیا آج تک نہیں جان پاتی۔ اللہ نے کیا کہا سورہ لقمان میں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ نَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ یہ میرے خطبے کی سب سے بہترین آیتیں سنیے۔ اللہ نے سورہ لقمان میں کہا اگر دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا لیا جائے، اللہ اکبر، اللہ کی تعریف کتنی گشادہ ہے۔ ہم تو اپنے گندی زبانوں سے، گناہ کرنے والی زبانوں سے اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا لو۔ دنیا میں 7 سمندر ہیں، 7 سمندروں کو تم کیا بنا لو؟ انک بنا لو، سیاہی بنا لو۔ درختوں کو قلم بنا کے، سمندروں کے پانی کو انک بنا کے لکھتے جاؤ۔ یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، یہ درخت ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے یہی کہا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سمندر 7 ہیں۔ اور یاد رکھو اگر سمندر نہ ہوتے تو دنیا ہزاروں کروڑوں فوائد سے محروم ہو جاتی۔ سمندر قدرت الہی کی ایک عظیم نشانی۔ کبھی سمندر کے پاس چلے جاؤ، ساحل سمندر پر رک کر دیکھو، حد نگاہ تک آپ کو پانی نظر آئے گا۔ آپ چنئی میں جاؤ، بس انتہا تک پانی۔ آپ وہ نیلور چلے جاؤ، انتہا تک پانی۔ وہ خلیج بنگال جو ہے یہ شروع ہوتا ہے مدراس سے اور کلکتہ تک ہے اس کا اثر، اور وہی نظر آتا ہے وائزاگ میں، وشاکھاپٹنم میں بھی ماشاءاللہ۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیم، قدرت الہی کی عظیم نشانی ہے، اور سمندر اللہ کے وسیع علم و قدرت پر دلالت کرتا ہے۔ اور یہ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مختلف پانیوں کو پیدا فرمائے۔ دیکھیے پانی یہ جو ہے نا مفرد ہے، سنگولر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا ذکر کیا مگر پانی کے جمع میں آتی ہے پانیاں۔ یہ کیوں بتایا اس نے؟ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے پانی پیدا کیا۔ اللہ اکبر، کیا ہے اس میں؟ تو سب سے بہترین پانی اگر کوئی تو زمزم کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ زمزم کا جو پانی پانیوں کا سردار ہے، یہ ایسا پانی دنیا نے آج تک دیکھا بھی نہیں، قیامت تک دیکھ بھی نہیں سکتی۔ آدھے لیٹر پانی کا باٹل لا کر یہاں مسلح کے بازو 1 ہفتہ رکھو، پانی گاڑھا ہو جاتا۔ سب سے پہلے ڈیٹ دیکھتے آپ، ایکسپائری ڈیٹ ہوگا پھینک ڈالتے۔ مگر زمزم کے پانی میں اللہ نے کیا برکت رکھی ہے، 1000 سال رکھو، کروڑوں سال رکھو، ماشاءاللہ وہ پانی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو میٹھا بنایا، جیسا کہ اللہ نے کہا وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، ہم نے تم کو میٹھا پانی پلایا ہے۔ پانی کبھی کھارا بھی ہوتا ہے، پانی کبھی نمکین بھی ہوتا ہے، پانی کبھی پھیکا بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ پانی میٹھا ہے، وہ پانی کھارا ہے۔ ذرا تصور کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ سمندر کے پانی کو میٹھا بناتے نا یہ ایک مچھلی بھی جی نہیں پاتی۔ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا، زمین و آسمان کے درمیان میں بدبو اٹھ جاتی۔ یہ کس نے لکھا؟ آج کے سائنسدانوں نے بتایا یہ بات، ماشاءاللہ علماء نے بتائی۔ کون علماء بتائے سمندر کا پانی کھارا کیوں ہے؟ اس کی وضاحت ماشاءاللہ کن علماء نے کی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک نام ہے ابن کثیر کا، علامہ سعدی کا، محمد ابن کامل القرظی کا، 6 صدی ہجری کی عالم دین جن کا نام ہے ابن حبیرہ، بہت بڑے سائنسدان نہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ وہ لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو کھارا بنایا، کیوں؟ اس لیے کہ سمندر کا پانی اگر میٹھا ہوتا زمین و آسمان کے درمیان میں بدبو اٹھ جاتی، اور سمندر کا پانی اگر کھارا نہ ہوتا یہ سمندر میں رہنے والی پوری مچھلیاں مر جاتی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم بھی اپنے گھروں میں مچھلیاں کبھی پالتے ہیں، اس کا پانی بدلتے رہتے ہیں، کبھی سمندر کا پانی بدلا؟ اللہ اکبر، نہیں بدلا۔ لہذا معلوم ہوا مچھلیوں کے رہنے کے لیے کھارا پانی بہت اچھا ہوتا ہے، اور سمندر کا پانی کھارا ہے، اس پر سے ہوائیں چلتی ہیں تو ماشاءاللہ ساری دنیا کو مکمل طور پر فائدہ ہوتا ہے۔ تو سمندر کا پانی اگر میٹھا ہوتا بدبو پیدا ہو جاتی۔ آپ ایک باٹل لے لو بسلری کا 1 لیٹر کا، اس کو لے کر ایکسپائری ڈیٹ تک بھی رکھو، آپ پانی مطلب جگٹ ہو جاتا، ہو کڑوا ہو جاتا۔ مگر اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو کھارا بنایا ہے۔ اور ماشاءاللہ سمندر میں ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ایک جگہ ٹکا کر نہیں رکھا، ماشاءاللہ اللہ نے سمندر میں جو ہے کیا رکھی، حرکت رکھی، وہ ہمیشہ اس پر ہوائیں چلتی ہیں، بڑی بڑی موجیں آتی ہیں۔ اگر یہ سمندر میں موجیں نہ آتی تو ایک جہاز بھی نہیں چلتا، اگر یہ موجیں نہ آتی تو مچھلی پکڑنے والا جا کے کہاں پکڑتے؟ اللہ اکبر۔
اور یہ دیکھیے سمندر کیا ہوتا ہے، بڑا تاریک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں کافروں کے عمل کی مثال دیتے ہوئے کیا کہا، او کظلمات فی بحر اللج یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب۔ کافروں کی مثال کیسی ہے، تاریکیوں کی طرح ہے۔ کیا تاریکی؟ اندھیرا۔ اگر ہمارے گھر میں موبائل کا لائٹ ٹارچ بھی نہیں ہے، لائٹ بھی نہیں ہے، موم بتی بھی نہیں ہے، یو پی ایس بھی نہیں ہے، اچانک آپ اجالے سے اندھیرے میں گئے تو کیسا ہوتا؟ وہی کافروں کے اعمال کی مثال ویسی ہی ہے، تاریکیوں کی طرح ہے۔ سمندر گہرا ہے، اس کے اوپر موج کی تاریکی، اس کے اوپر موج، اس کے اوپر بادل۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے موجوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہواؤں سے جوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ہوائیں جس قدر تیز ہوتی ہیں، موجیں سمندر میں اتنی طغیانی آتی ہیں۔ تقریباً 2 دن پہلے وشاکھاپٹنم کے ساحل سمندر پر ہیں، لوگ کھیلنے جا رہے ہیں۔ وہاں ایک اونچ جگہ کھڑے ہو کر لوگ اعلان کر رہے ہیں، جیسے ہی موج زیادہ آتی وہاں سے سائرن بجتا، اندر آؤ اندر آؤ۔ کیا ہوتا ہے، کبھی کوئی موج ایسی ہوتی جو انسان کو بہا لے جاتی ہے۔ ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں، لوگ چھٹیوں میں ادھر ادھر گھومنے جاتے ہیں، تیرنا نہیں آتا یا پانی کی گہرائی معلوم ہے تو ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈوب کر دیوار گر کر مرنے سے نعوذ باللہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، سمندر اتنا وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اور یہ سمندر میں آنے والی موجیں میں کوئی معمولی موجیں نہیں ہیں۔ دیکھو، جب بھی موجیں آتی ہیں تو ہمیں نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والا طوفان یاد آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنے قوم میں بھیجا، 900 تقریباً 1000 سال تک 950 سال تک اپنی قوم میں دعوت توحید کا کام کرتے رہے، مگر قوم نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر ایمان لانے والوں کو بچنے کے لیے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ آج یہ جو کشتی بنائی جا رہی ہے، جہاز بنایا جا رہا ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ فرماتا ہے حضرت نوح سے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ اللہ فرماتا ہے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے روشنی میں تم کیا بناؤ؟ کشتی بناؤ۔ کشتی جب بنانے لگے تو آ کر قوم مذاق اڑاتی ہے، کہنے لگی، اے نوح یہ کشتی خشکی پر چلے گی، پانی میں چلے گی؟ حالانکہ ہر ایک کو معلوم کشتی پانی پر بھی چلتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ مذاق اڑایا۔ مذاق اڑانے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح سے کہا، دنیا میں جتنے بھی تمہارے اوپر ایمان لانے والے، رب پر ایمان لانے والے، ہر جانوروں میں سے 2 پرندوں کو لے لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو لے لیا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت نوح علیہ السلام جب بھی ہم جہاز میں داخل ہوئے، کشتی میں داخل ہوئے، میری زبان پر وہی آیتیں تھیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر تھی۔ کیا آیتیں تھیں؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے میں اس کو لنگر انداز کر رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ کیا فرماتا ہے سورہ نوح میں، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ فِي الْفُلْكِ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اے نوح، جب تم کشتی میں برابر ہو جاؤ، فلیٹ میں جب بیٹھتے نا ایسا رہتا، بعد میں جا کے اوپر برابر ہوتا، کشتی ویسے ہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم سمندر میں سوار ہوئے، تقریباً ویزاگ کے سمندر میں 15 کلومیٹر گئے، ایسی بڑی موج آئی، ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جس کشتی میں ہم سوار ہوئے ڈوب جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیسی ایسی موج آتی ہے، پانی اندر آیا بس انسان ڈوب جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، سمندر کا سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، انسان کو جب ضرورت ہے اس میں جائے، ورنہ بغیر ضرورت کے سمندر کا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے دیکھو، آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے، تقریباً 100 سال پہلے لوگ حج کو جاتے تو اپنے گھر والوں سے مل کر مہینے حج کو جاتے تو سمندری راستے سے جاتے تھے، عمرے کو جانا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ نے آج سفر کتنا آسان کر دیا ہے۔ نماز فجر انڈیا میں تو نماز ظہر حرم میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، جیسے تم کشتی میں سوار ہو، کشتی برابر ہو جائے تو یہ دعا پڑھو، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ظالم قوم سے نجات دیا۔ اے اللہ، تو بہترین طور پر اتارنے والا ہے، مبارک جگہ تو اتار جی۔ اللہ اکبر۔ وہ کشتی دنیا میں اب نہیں رہی۔ لوگ تو جھوٹ بات بول کے یوٹیوب پر اپنے ویوز بنانے کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی بول کے کہاں سے گلا لے کے ویوز بڑھاتے ہیں، لاکھوں ویوز۔ حالانکہ وہ کشتی کہاں جا کر رکی؟ اللہ بتاتا ہے جودھی پہاڑ پر رکی۔ جیسے ہی وہ کشتی چلنے لگی، اللہ اس کا تذکرہ فرماتا ہے، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ
کالجبال، جیسے ہی وہ موج میں چلنے لگی تو وہ کشتی پہاڑوں کی طرح تھی۔ اللہ اکبر، ٹیکنالوجی کا دور بھی نہیں تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو وہ جا رہی ہے پہاڑوں کی طرح، موجیں بھی پہاڑوں کی طرح ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں ہیں، بیٹا باہر ہے، باپ کو دیکھ کر بیٹا ڈوب رہا ہے، دل جو ہے خراب ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کو پکارنے لگے، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، کہا اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ ہو جا۔ تو اس وقت اس بیٹے نے کیا کیا؟ اللہ پر ایمان نہیں لایا، نہ حضرت نوح پر ایمان لایا، وہ اپنی عقل کا استعمال کرنے لگا۔ کہا قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، بولے ابا جان میں تو پہاڑ پر چلا جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ وہاں اللہ جواب دیتا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ دیکھو نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان نہیں لائے، کشتی پانی سے اللہ تعالیٰ، اللہ کے عذاب سے اللہ جس کو بچانا اسی کو بچا سکتا ہے۔ ہوتا کہ اللہ نے فرمایا باپ بیٹے کے درمیان موج حائل ہوئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ہمیشہ کے لیے ڈوب کر غرق ہو گیا۔ معزز حاضرین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب جو ہے طوفان آیا تو اللہ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، دنیا میں خشکی ہو یا سمندر ہو، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ یہ سمندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ جس کو بولتا ڈبو کر ماں ڈبو کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندوں میں سے کسی کو سمندر میں بچانا چاہتا تو کیسے بچاتا ہے، آگے ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ معزز حاضرین، یہی وہ سمندر ہے جس خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون بھی جو ہے سمندر کی موجوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ جب جو ہے بنی اسرائیل کو زیادہ ستاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کو بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و شکنجے سے بچانے کے لیے۔ اللہ نے کہا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ تمہارے پاس جو لاٹھی ہے اس پر مارو۔ ذرا تصور کرو، ایک معمولی سی لکڑی لے کر سمندر کے سامنے مارے تو کیا چیز ہوگی وہ۔ جب ہم سمندر کے پاس جاتے ہیں تو انسانوں کو وہ سمندر بہا لے جاتا ہے، کبھی ہماری چھپریاں چلی جاتی ہیں، بستیاں الٹ جاتی ہیں۔ وہ معمولی سی لکڑی لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ٹھاٹے ہوئے موجیں مارتے ہوئے سمندر کے پاس کھڑے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ تمہارے پاس جو لاٹھی ہے اسے مارو۔ اللہ اکبر، ایک معمولی سی لاٹھی نے کام کیا۔ دیکھو فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ماشاءاللہ اس سمندر میں پہاڑوں کی طرح 12 راستے بنتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک برج بننے کے واسطے سالہ سال لگاتے، یہاں منٹوں میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی طرح راستے بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اور فرماتا ہے اب سمندر پر برج بنا، ہم سمندر پر جاتے رہتے ہیں تو کہیں ڈرتے ہیں کہیں ٹوٹ کر نہ مر جائیں۔ اللہ اکبر، یہ کیا معجزہ تھا، یہ کیا کرامت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی۔ وہ جب ڈانے لگے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سمندروں میں راستے بنائے سوکھے کا، اور اے موسیٰ یاد رکھو جو راستہ ہم بنا ہے اس راستے پر چلتے ہوئے تمہیں ڈوبنے کا بھی اور جو ہے ڈوب کر مر جانے کا بھی تمہارے اندر ڈر و خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ماشاءاللہ سمندر میں پہاڑوں کی طرح راستے بنے ماشاءاللہ چلے گئے۔ دیکھو فرعون پیچھے سے آتا ہے، جیسے ہی فرعون ذرہ آگے بڑھا تو ڈوبا نہیں، اللہ تعالیٰ اسے موقع دیا چلو آگے چلو تمہیں خدائی کا دعویٰ کر رہے تھے، آج میں اپنی قدرت کا جو ہے اظہار کر کے تم کو ڈبو کے رکھتا ہوں۔ جیسے ہی فرعون آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 راستوں کو ملا دیا۔ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، ڈوبنے لگا تو مکمل طور پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی غارت کر کے رکھ دیا۔ اور کب ڈبایا؟ 10 محرم کو ڈبایا۔ یاد رکھتے ہیں 10 محرم کی تاریخ، یہ شہادت حسین کا کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق کس سے ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، ہم نے فرعون کا اور اس کے سارے جو ہے اس کے چیلوں کو ہم نے ڈبو دیا اور یہ ظالم تھے۔ ڈوبنے لگا تب بھی اس نے تکبر نہیں چھوڑا۔ انسان کیا ہوتا ہے جب پریشان ہوتا ذرا تکبر چھوڑنا چاہیے نا، یہ ڈوبنے لگا تب بھی تکبر نہیں چھوڑا۔ دیکھو کیا کہنے لگا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ
انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. وہ جب ڈوبنے لگا بولنا تھا میں اللہ پر ایمان لایا، وہ بول سکتا تھا جادوگروں کی طرح میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، مگر دیکھو ڈوبتے وقت بھی خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون ذرہ بھی ڈر رہا نہیں. کیا بول رہا ہے؟ موجیں آ رہی ہیں، ڈوب رہا ہے، بول رہا ہے میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس ذات پر بنی اسرائیل ایمان لائے. اللہ نے کیا کہا؟ لانا اے فرعون، اب ایمان لا کے کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو جو ہے نافرمانوں میں سے ہے. جب وہ ڈوب کر مر گیا تو بنی اسرائیل کو یہ شک پیدا ہوا کہ فرعون ابھی نہیں مرا ہے. آپ کسی بچے کو بڈھے سے ڈراتے، جب تک اسے نہیں مار دیتے وہ بچے کو چین نہیں آتا. وہ بڈھا مر گیا بولتے، بچہ بولتا جا کے بتاؤ مجھے. ایسے ہی ہوا، فرعون جو ہے بنی اسرائیل ڈرنے لگے تو اللہ نے حکم دیا سمندر کو، وہ سمندر لاش لا کے تھوڑی دیر کے لیے فرعون کی لاش لا کے پھینکا. جب جا کے فرعون کو جو مر گیا، ڈوب کر مر گیا بولے تو اس کے بعد ان کو مکمل طور پر یقین آیا. اللہ نے اسی لیے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. مگر یہ سنتے ہیں تو کیسے رونا آتا ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، جبرائیل فرعون جب ڈوب رہا تھا تو تم کو آنے کی وہاں ضرورت کیا تھی؟ اللہ کے نبی پوچھیں جبرائیل سے، اے جبرائیل جب فرعون ڈوب رہا تھا تم کو آنے کی ضرورت کیا تھی وہاں؟ اس وقت بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام، اے محمد دیکھو جس وقت میں آیا فرعون ڈوب رہا تھا نا، میں کیا کر رہا تھا؟ سمندر کی بالو لے کر اس کی مٹی میں گھسیڑ رہا تھا، کہیں اللہ کی رحمت غالب آ کر توبہ نہ کر لے. اللہ اکبر. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو ہے قدرت کے نظارے دکھاتا ہے. ایک طرف دیکھو اسی سمندر نے فرعون کو ڈبو کر رکھ دیا، ماشاء اللہ. اسی سمندر نے موسیٰ جیسے بچے کی حفاظت بھی فرمائی. اللہ اکبر. جب فرعون جب بنی اسرائیل جب کیا ہے مصر میں بچوں کے قتل کرنے کا اعلان ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا. موسیٰ کی ماں بڑی پریشان ہوئی، میرے بچے کو قتل کر دیا جائے گا. تو اللہ نے موسیٰ کی ماں کی طرف وہی فرمائی. کیا کہا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. اے موسیٰ کی ماں، ہم تمہاری طرف وہی کرتے تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور جو ہے ذرہ اگر تم کو اپنے بچے کے مار کر ڈالے جانے کا اگر اندیشہ ہے تو اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دو. اللہ اکبر. کیا ایسے ہو سکتا ہے ہم اپنے بیوی بچوں کو سمندر کے قریب لے جائیں اور ہماری بیوی بچے بہ جائے تو کیا ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ وہ موسیٰ کی بات کیسے برداشت کی ہوگی؟ حضرت موسیٰ کی ماں کیا کرتی ہے؟ ایک تابوت میں حضرت موسیٰ شیرخوار بچہ، اس شیرخوار بچے کو رکھے سمندر کے حوالے کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. اے موسیٰ کی ماں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اس کو تمہاری طرف لوٹائیں گے اور اس کو رسول بنائیں گے. حضرت موسیٰ کی ماں نے ماشاءاللہ بڑی جگر گردے سے کام لیا، اس کو ڈال دیا، اور موسیٰ کو وہ تابوت میں رکھ کر ڈالنے کے بعد موسیٰ کی دل کی جو کیفیت اللہ نے اس کو بیان کرتے ہوئے کہا فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. حضرت موسیٰ کی ماں کا دل کانپنے لگا. بس کا پورا واقعہ دیکھو. ایک طرف خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈبو کے مارا، دوسری طرف حضرت موسیٰ جیسے شیرخوار بچے کو سمندر سے ماشاءاللہ مکمل تو محفوظ فرمایا. معزز حاضرین، جب ہم سمندر میں جاتے ہیں، سمندر کا سفر کرتے ہیں تو یونس بھی بہت یاد آتے ہیں. یونس علیہ السلام کون؟ یونس علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک ہیں. جب وہ اپنی قوم کے سامنے دعوت دیے اور دعوت دے کر مایوس ہو گئے، اور کسی بھی نبی کو اپنے علاقے سے نکل کر ہجرت کرنا ہو تو اللہ کی اجازت ضروری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے مایوس ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر نکل گئے. کسی کشتی میں سوار ہوئے، وہ کشتی ہچکولے کھانے لگی. بعد میں پوچھا گیا کون ہے؟ اس میں کوئی ایک ایسا غلام ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آ گیا ہے؟ اذ ابق الى الفلک المشحون. فوراً مل کر وہاں قرآن اندازی کی گئی. کون ہم میں سے ایسا ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آ گیا ہے؟ وہ قرآن اندازی میں تمل میں اسے کلکل بولتے ہیں. نام نکلا موسیٰ حضرت یونس علیہ السلام کا. یونس کو اٹھا کے سمندر میں ڈال دیا گیا. اللہ اکبر. کیا حال ہوا ہوگا؟ وہی وہ سمندر ہے جس میں
ایسی مچھلیاں ہیں جو انسان کو کھا لیتی ہیں، وہی وہ سمندر ہے جس میں جو ہے مگرمچھ ہے جو انسان کو کھا لیتا ہے۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو اس میں اٹھا کر ڈال دیا گیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اللہ نے کہا وہ مچھلی والے یونس اسی لیے کہا جاتا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ دیکھو اگر چاہتے تو حضرت یونس ڈوب کے مر جا سکتے تھے، اگر مچھلی کے پیٹ میں گئے وہ مچھلی کھا جا سکتی تھی۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ سمندر بھی اللہ کے حکم کا تابع ہوتا ہے، مچھلی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم میں تابع ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، ذرا تصور کرو ایک بند کمرے میں جہاں فین بھی نہیں، جہاں کچھ بھی ہوا بھی نہیں آتی، اندر گئے تو انسان جو ہے بغیر سانس کے گھٹ کے مر جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی ہوگی، وہاں سے تین اندھیرے سے اللہ کو پکارا، دعا تو مکمل طور پر گناہوں کا احساس ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ذرا مچھلی والے یونس کو یاد کرو، وہ جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اللہ ان کا نام بھی رکھ دیا مچھلی والے یونس، جیسا کہ اللہ نے کہا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ۔ تین اندھیرے، مغرب کے بعد آپ ساحل سمندر پر رہ سکتے؟ کیا کوئی ایسا لائٹ ہے جو پورے سمندر کو مکمل طور پر روشن کر سکتا ہے؟ وہ کیا ہوا، تین اندھیروں سے اللہ کو پکارا۔ کیا تین اندھیرے؟ ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا سمندر کا اندھیرا، اور تیسرا رات کا اندھیرا۔ ان تین اندھیروں سے بھی حضرت یونس علیہ السلام اپنی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اپنے گناہوں کا احساس کیا اور اللہ سے کہنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرا علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ اپنے رب کو منانے کا انداز سیکھنا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو کیا دعا کرتے ہیں، اللہ نے دعا فوراً قبول فرمائی۔ اللہ نے سورہ انبیاء میں کہا فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ حضرت یونس کو ہم نے ٹینشن سے آزاد دلائی، اور ہم جو ہے وعدہ کرتے ہیں جو بھی ٹینشن کے موقع پر یونس کی اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو کامیابی دے گا۔ مجھے معلوم ہے تقریباً 2002 یا 2003 کا سال تھا، مدینہ میں پڑھ رہا تھا، اس وقت سورہ انبیاء کی تلاوت ہوئی تراویح کی نماز میں۔ واقعہ سنیے، تراویح کی نماز میں حسین آل الشیخ پڑھے وہ نماز پڑھنے کے بعد وہ وتر کی نماز پڑھانے لگے۔ وتر کی نماز میں اللہ سے بول رہے ہیں اے اللہ آج ہم نے تراویح میں یونس کا یہ واقعہ پڑھا ہے اور یونس کی اس دعا کو ہم نے پڑھا ہے، اے اللہ جیسے تو نے یونس کے ٹینشن کو دور کیا ہمارے ٹینشن کو بھی دور کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ۔ جو بھی آدمی حضرت یونس کی اس دعا کو ٹینشن کے وقت پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ٹینشن کو دور کرے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں انسان پریشان ہوتا ہے، یا تو وہ نیند کی گولی کھاتا ہے یا تو گانجا مارتا ہے۔ انسان کو ٹینشن کے وقت توحید کا سہارا لینا چاہیے۔ معزز حاضرین، یہ کچھ سمندر کے بارے میں کچھ واقعات تھے، انبیاء میں سے ان تمام کا واقعہ ملتا ہے، اور سمندر کی جب بات آتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی یہاں ملتا جلتا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے، ایک آدمی نے پوچھا اے موسیٰ بھلا بتاؤ اس دنیا میں جاننے والا کون زیادہ ہے؟ موسیٰ نے کہا میں۔ ایک اولوالعزم پیغمبر اپنے بارے میں کہے کہ میں زیادہ جاننے والا ہوں کو اللہ زیادہ پسند نہیں آئی۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ تمہارے سے زیادہ جاننے والی بھی ایک شخصیت ہے جس کا نام خضر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام جو یوشع بن نون جو آگے بڑھ کر نبی بنے ان کے ساتھ سمندر کا سفر کرتے ہیں۔ بہرحال بعد میں حضرت موسیٰ بھی حضرت خضر میں کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی تذکرہ مکمل طور فرماتا ہے۔ معزز حاضرین، سمندر بڑی عجیب چیز ہے، سمندر کی گہرائی بڑی عجیب ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں فعجائب البحر وآیاتہ اعظم واکثر من ان یحصیہا الا اللہ سبحانہ۔ کہا سمندر کی عجائبات اور اس کی گہرائی کے بارے میں بولنا تو صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ سمندر میں کیا ہے ہم کیا جانتے ہیں؟ سمندر میں ہم جانتے ہیں سمندر میں مچھلیاں ہیں، ہم جانتے ہیں سمندر میں کیا ہے مگرمچھ ہے، اس میں کچھ ہیرے موتیاں ہیں، یہ ہیں بس اسی بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس گہرائی میں کیا کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سمندر اللہ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کاملہ کی پہچان ہے، اور جہاں خشکی میں جو چیز ہے سمندر کی گہرائی میں جو بھی ہوتا اس کا علم اللہ کو ہوتا ہے۔ ذرا بتاؤ CCTV کیمرے آپ
خشکی میں لگا لے سکتے مگر اندر جا سکتے. کئی سال پہلے, مہینوں پہلے, وہ ایک چیز تھی جو کہاں جا کر وہ کشتی یا جہاز خراب ہوا تھا. کئی لوگ ہزار آکسیجن وغیرہ لے کر گئے, لیکن کہاں نیٹ ورک کا تھا, سمجھ ہی میں نہیں آتا. اللہ اکبر, اللہ کا علم کیسے ہے دیکھو. وہ سمندر کے اندر کیا ہے وہ بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور سمندر سے بے شمار فائدے ہیں. جب ویزاگ کے کنارے ہم گئے تو وہاں, جب میں آگے ذکر کروں گا میں آپ کے سامنے, ایک جہاز سے ایک دن میں ماشاءاللہ تقریباً 1 کروڑ کا فائدہ ہوتا ہے حکومت کو. اللہ اکبر, اتنا فائدہ, بہت فائدہ ہے اس میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا فائدہ رکھا بیان کریں گے. سب سے پہلا سمندر کا فائدہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا توازن برقرار رکھا اس کے واسطے. اگر پوری کائنات میں میٹھا پانی ہوتا تو کیا ہوتا, اگر یہ سمندر کا کھارا پانی نہ ہوتا تو کیا مچھلیاں تیر پاتی, کیا ہم مچھلیاں کھا سکتے تھے. اگر یہ سمندر نہ ہوتے تو کائنات کا نظام درہم بھرم ہو کر ہو جاتا. اور یہ دوسرا فائدہ سمندر کا, سمندر میں اللہ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا احسان ہے. اسی لیے دیکھو بارش بنگلور میں کم ہوتی ہے مگر زیادہ کہاں ہوتی, ساحلی علاقوں میں بارش زیادہ ہوتی. جب بھی طوفان آتے ہیں یا تو وہ ویزاگ میں آنا, یا نہ تو کلکتہ میں آنا, یا تو چنئی میں آنا. اس طریقے سے دیکھو آپ ساحلی علاقوں میں ماشاءاللہ بارشیں ہوتی ہیں, لیکن طوفان آتا ہے تو اتنی ہی مشکلات یہ پیدا ہوتی ہیں. سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں. اللہ نے کہا لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ. دیکھو جیسے پرندوں کے پروں کو اللہ ہی تھامتا ہے, اسی طریقے سے ان کشتیوں کو تھامنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. اب میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا, جب ہم وہ ویزاگ کے ہاربر پر پہنچے تو اللہ کا کرنا ایسے ہوا, اس وقت ملک رشیا کا ایک جہاز آیا ہوا ہے. رشیا کا ایک جہاز آیا ہوا ہے. ہم پورے اساتذہ کھڑے تھے, نیچے سے ہم نے جہاز والوں کو اشارہ کیا کہ ہم وہ چڑھ کر جہاز دیکھنا چاہتے. اللہ اکبر, ہماری وہ اس میں کیا تھی, خوش قسمتی تھی, وہ آدمی بلا لیا ہم نے. اللہ اکبر, جب چڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں پورا کشتی کا جہاز کا عملہ مسلمان ہے. اللہ اکبر, کیا خوشی کے ٹھکانے تھے اس کے. جب ہم چڑھے اس پر تو پورا عملہ آ کے ہم تمام علماء سے وہ لپٹ کر رونے لگا. اور کشتی کا چلانے والا جو ملہ ہوتا ہے, ناخدا ہوتا ہے, اس کا عقیدہ دیکھنے کا تھا. پورا جہاز ہم چڑھے اترے, ہم نے اس سے پوچھا یہ جو جہاز ہے اس کے وزن کتنا ہے, تو وہ کہنے لگا 30,000 ٹن کا ہے جہاز. اللہ اکبر, اور جتنا اوپر ہے سمندر کے اندر اتنا ہے. یہ ہوا. اچھا, اس کے بعد اس میں کتنا سامان لادا جا سکتا ہے, بولتا ہے 50,000 ٹن سامان لایا جا سکتا ہے. اور میں نے وہ جہاز چلانے والے سے ایک بات پوچھی, جب تم سمندر کے بیچ میں ہوتے ہو اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو. تو وہ کہنے لگا جب ہم سمندر کے بیچ میں ہوتے ہیں امید صرف اللہ سے ہوتی ہے. اللہ کی قدرت ہمیں ہر طرف نظر آتی. اور اس نے جملہ بھی کہا, ہم سمندر میں رہتے ہوئے اللہ کی رحمت سے ایک پلک جھپکنے بھی ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے. ہم نے کہا کب سے نکلے تھے, بولے 15 دن پہلے. نماز پڑھتے جب ہم وہ جہاز کے اندر جا کر ان کے کمرے وغیرہ دیکھنے لگے تو ماشاءاللہ وہاں جانی نماز بھی ہے, قرآن بھی رکھا ہوا ہے, اور اس میں اللہ اکبر سب لکھا ہوا ہے. بڑے خوش ہو گیا, سارے گروپ فوٹو لیے, سب بات کیے. تو کسی جہاز کے اندر جا کر دیکھنے کا ہمارا یہ پہلا موقع تھا. تو ہم دنیا کی ہر چیز گھوم لیتے ہیں, مگر یہ جو اللہ نے سمندروں کو جو پہاڑوں کی طرح بنایا ہے اس کی سیر کبھی ہم نہیں کرتے. معزز حاضرین, یہ سمندر میں اللہ نے اور ایک فائدہ رکھا ہے, وہ کیا, زمین کے درجے حرارت کو ہم
ہم معتدل رکھ سکتے ہیں. گرمی پیدا ہوتی ہے نا, گرمی ہوائیں کیا ہوتی ہیں, سمندر پر سے چل کر آ کے ٹھنڈی ہوائیں دیتی. اسی لیے دیکھو جہاں مطلب سمندر ہے ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے, لیکن شام میں جو ہے ہوائیں چل کے ماشاءاللہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور سمندروں سے ہماری غذا وابستہ ہے. اگر یہ سمندر نہ ہوتے, یہ نہریں نہ ہوتی, یہ گھنٹے نہ, ہم مچھلی کھا پاتے. اللہ اکبر, مچھلی بڑی نعمت ہے. اللہ نے کہا کہ تم تر و تازہ جو مچھلی کھاتے ہو, اور مچھلی صرف انسانوں کی غذا نہیں, مچھلی ہزاروں لوگوں کی غذا ہے. اللہ نے مچھلی, میں ایک مرتبہ مچھلی کے بارے میں خطبے میں ارادہ کر رہا تھا لیکن موقع نہیں ملا. مچھلی اتنی قسم کی ہے اللہ کے علاوہ اور اس کو کوئی گن نہیں سکتا. وما یعلم جنود ربک الا ہو. اور سمندر کے پانی سے وضو بھی کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک مرتبہ نکلے اپنے ساتھ پینے کا پانی لے کر. صحابہ کرام جیسے ہی پینے کا پانی ختم ہو گیا, اس وقت سمندر کے پانی سے وضو کرنے کا مسئلہ آیا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا انا اتوضا من ماء البحر, کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ آپ نے اس موقع پر فرمایا هو الطهور ما هو الحل میتۃ, کہا سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں اور اس کا مردار حلال ہے. سمندر کی ہر چیز حلال ہے, اس میں گھوڑا بھی ہے, فلاں بھی ہے. اس کی گہرائی میں جانے کی ہم وقت نہیں ہے. اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر میں موتیاں بھی ہیں, گوہر بھی ہیں, صدف بھی ہیں, سیپی بھی ہیں. آپ جانتے ہیں سمندر میں کیسا چھوٹا سا جانور ہوتا ہے, وہ سمندری سطح پر آ کر منہ کھولتا رہتا ہے. بارش ہوتی رہتی ہے, بارش کا وہ قطرہ زمین پر پڑے قطرہ بن جاتا ہے, مگر اس کے منہ میں پڑتا ہے تو وہ لے کر اپنے منہ میں سمندر کی گہرائی میں چلے جاتی ہے. وہی سمندر کا وہ جو پانی قطرہ بنتا ہے ماشاءاللہ وہی گوہر بن جاتا ہے. بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں سمندر میں جو ہے تیرنے سے قوت مدافعت آتی ہے, خون کے دوران میں چستی آتی ہے, اور جو زخمی جسم ہوتا ہے اس کو سوکھنے میں مدد ملتی ہے, سانس لینے کا نظام عمدہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے جلد اور پانی پر اچھا اثر پڑتا ہے. کبھی ہم کیا سوچتے ہیں میٹھا پانی نہ تو گورے ہوتے سمجھتے, مگر سال میں کبھی 1-2 مرتبہ سمندر کے پانی میں نہائے, انسان کے بال اور جلد پر اچھا اثر پڑتا ہے. تجارت, اللہ اکبر, ہندوستان میں خود دیکھو تمل ناڈو کے اس علاقے کو, تمل ناڈو میں جتنے بڑے بڑے جو ہے چنئی میں مالدار ہیں ان سب نے ماشاءاللہ سمندر سے بہت بڑا فائدہ اٹھایا. اللہ تبارک و تعالی سمندروں کو ایسے پیدا کیا, سمندر کے کنارے مسلمانوں کو بسایا. اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو تو بحرین کو دیکھو, سعودی عرب کو دیکھو. اللہ اکبر, اس کے 2 بڑے فائدے ہیں, سمندر رہ کر ہزاروں فائدے, اس کے ساتھ یہ سمندر ماشاءاللہ دشمنوں سے حملہ کرنے کے لیے بھی مکمل طور پر بچاتا ہے. تہذیب و تمدن کا ارتقاء ہوتا ہے, ایکسپورٹ امپورٹ یہیں سے تو ہوتا ہے. اور کشتیاں سمندر پہاڑوں کی طرح رہتی ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اور ایک جگہ کہا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, یہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ اسلام کی سربلندی کے لیے سمندر میں جنگ لڑی. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سب سے پہلے سمندر میں جا کر جو جہاد کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے. اس میں حضرت معاویہ بھی شامل ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے یزید تھے رحمہ اللہ, مکمل طور پر وہ بھی اس میں مکمل طور پر شامل ہیں. اسی طریقے سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہی سمندروں کو استعمال کرتے ہوئے ماشاءاللہ بہت زیادہ امت اسلامیہ کو فائدہ پہنچایا. ایک دن ام حرام رضی اللہ عنہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ, سمندر میں سفر کرنے سے, جہاد کرنے سے ان کے لیے جنت واجب ہے, کیا میں اس میں سے ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا ہاں, حج کے لیے, حصول علم کے لیے اللہ کی قدرت کا مکمل طور پر احساس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو بیچ سمندر میں چلے جاؤ, شمال میں, مشرق میں, مغرب میں 15 کلومیٹر پہ چلے جاؤ, آپ کو کہیں کوئی خشکی نظر نہیں آئے گی, پورا پانی ہی پانی نظر آئے گا. اور سمندر کی سین انسان کا ذہنی تناؤ کم کرتی ہے. دیکھو تب بھی ٹینشن ہوا سمندر کے پاس چلے جائے, کیوں؟ اس لیے کہ کھارے پانی میں انسان کے اندر جو ٹینشن ہے وہ ٹینشن کو مکمل طور پر دور کر دیتی ہے. اور یہ بھی علماء بتاتے دن کے وقت سمندر کے پانی پر وہ آسمان سورج کی روشنی پڑتی ہے, وہ پانی پورا اودہ ہو جاتا, اس کا بھی انسانی آنکھوں پر مکمل طور پر
اثر پڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں ہمیں غور بھی کرنا چاہیے۔ سمندر کا سفر بغیر مقصد کے نہیں ہونا چاہیے، سمندر اللہ کے حکم کے تابع۔ یہ آخری بات ہے آج کے خطبے کی۔ ماشاءاللہ ہمارے صحابہ اور تابعین میں کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جو ماشاءاللہ سمندر پہ چل کر گئے۔ یہ بات بولے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، سمندر پر چل کر گئے۔ کیسے چل کر گئے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور لوگوں کی کرامت تھی۔ وہ قادسیہ کے موقع پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم چل کر گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قادسیہ کے موقع پر ہمارا لشکر 4000 کا ہے، ہم پانی پر چلے تو نہ تو ہمارے پیروں کو پانی لگا نہ ہمارے جانوروں کے خون کو پانی لگا۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ روم کی سرزمین پر چل کر جا رہے ہیں، ان کو نہر میں چلنے کی ضرورت پڑی، اور جب ان کے ساتھ لشکر تھا ابو مسلم خولانی نے اپنے لشکر سے کیا کہا؟ عزیزو بسم اللہ، بسم اللہ بول کر آگے بڑھو۔ اپنے گھوڑوں کو لے کر چلے، گھٹنے تک بھی پانی نہیں آیا، ماشاءاللہ چل کر گئے چل کر گئے۔ اس وقت کیا دعا کریں ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ؟ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے اس وقت کہا اے اللہ تو نے بنی اسرائیل کو جیسے پار کرایا، ہم بھی تیرے بندے ہیں، تیرے راستے میں تیرے اسلام کی کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلے ہیں، اے اللہ ہم کو بھی پار کرا دے۔ ماشاءاللہ یہ دعا پڑھ کر مکمل اور کامیاب ہو گئے۔ بچوں کے اندر بھی اللہ کی عظمت کو بٹھانے کے لیے کبھی سمندر کے پاس ان کو لے جانا چاہیے۔ آج کے خطبے کی آخری بات یہ ہے کہ سمندر ہی میں ہے دجال، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمیم داری رضی اللہ عنہ آ کر بولے یا رسول اللہ میں نصرانی تھا، جب میں سمندر کے اندر گیا تو مجھے دجال بندھا ہوا ملا، مجھے مسلم کی حدیث ہے، دجال خود بات کیا میرے سے، دجال بولتا ہے ایک وقت آئے گا اللہ مجھے کھول کر چھوڑے گا، میں اوپر آ کے ہنگامہ کروں گا، اور قیامت کے قریب میں کائنات میں جو نظام ہے درہم برہم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سمندروں کو آگ لگا دے گا۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ یہی چیزیں نظر آتی۔ خطبہ ذرا طویل ہوا، معذرت کے ساتھ یہیں اپنے خطبے کو روکتے ہیں۔ کہنا یہ ہے کائنات میں کبھی ہمیں غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ الدرداء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں التفکر فی آلاء اللہ عبادہ، کہا کائنات میں غور کرنا یہ بھی مکمل طور پر اللہ کی عبادت ہے۔ آج ہمارے پاس فون آ گیا، اس فون کی وجہ سے ہم اپنے رب کی معرفت میں دور ہوئے، تو کائنات میں غور نہ کرنے کی وجہ سے ٹرین میں بیٹھو، فلائٹ میں بیٹھو، کبھی بیٹھو بس 3 گھنٹے کی فلم ڈاؤن لوڈ کر لیے، پورا رستہ اللہ کی نافرمانی۔ اللہ اکبر، یہی حال ہوتا ہے۔ ہم سفر میں رہیں، فلائٹ میں کہیں بھی جائیں، کائنات میں غور کر کے بتاؤ۔ جب بھی چھٹیاں یا اپنے بچوں کو کائنات میں غور کرنے کی مکمل طور پر عادت ڈالو، اور بچوں کو سب سمندر کے پاس لے جاؤ، پانی کیا ہوتا ہے، کھارا کیوں ہے، میٹھا کیوں ہے، یہ ساری چیزیں بتاؤ۔ اور اپنے قوم کو یہ نصیحت بھی کرتا ہوں ساتھ میں یہ چھوٹے کا گوشت، بڑے کا گوشت، مچھلی کا یہ چکن کھانے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو مچھلی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ذہن بھی تیز ہوتا ہے اور ہر بیماری کے اس میں شفا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک مرتبہ ابو بدا کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم گئے تو عنبر نامی مچھلی ملی، 1 مہینے تک ماشاءاللہ وہ مچھلی ہم کھاتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کائنات میں غور کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام مقاصد کو ہمیں استعمال کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمندر میں جتنے فائدے ہیں ان تمام فائدوں کو حاصل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلم ملکوں کو سمندر سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سمندروں کے ذریعے ہمارے دشمنوں کی ہمارے سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔